بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک فاختہ اڑتی ہوئی ایک درخت کے پاس سے گزرتی ہے۔ اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ درخت پر تھوڑا آرام کر لوں۔ وہ درخت پر بیٹھ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ادھر سے ایک شکاری کا گزر ہوتا ہے۔ شکاری کی نظر فاختہ پر پڑتی ہے اور فاختہ کی نظر شکاری پر پڑتی ہے۔ فاختہ شکاری کے ارادوں کو بانپ لیتی ہے۔ وہ ابھی اڑنے کا ارادہ کر ہی رہی ہوتی ہے کہ پاس والے درخت پر ایک باز آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ باز فاختہ کو شکار کی نظروں سے گورنے لگ جاتا ہے اور فاختہ سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ اڑتی ہوں تو باز پکڑ لے گا، بیٹھی رہتی ہوں تو شکاری مار دے گا۔ اب فاختہ ایک عجیب الجھن میں پڑ جاتی ہے۔ اسے ہر طرف موت ہی موت نظر آتی ہے۔ وہ دماغ سے بہت تدبیریں لگاتی ہے، مگر اسے اپنی ہر تدبیر کا انجام موت ہی نظر آتا ہے۔ آخر کار وہ دل ہی دل میں زندگی کی دعائیں مانگنے لگ جاتی ہے۔ اے میرے اللہ، مجھے اب تو ہی بچا سکتا ہے۔ دوسری طرف شکاری بندوق تان چکا ہے۔ اس کا ہاتھ ٹریگر پر ہے اور وہ اسے دبانے ہی والا ہے۔ فاختہ بغیر سوچے سمجھے اڑنے لگتی ہے، جبکہ شکاری ٹریگر دبا چکا ہے، لیکن گولی ابھی بندوق میں ہی ہے۔ بالکل اسی دوران باز بھی اڑنے کے لیے پر تولنے لگتا ہے۔ ٹھہریے، پہلے آپ سوچیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ فاختہ کو گولی لگ جائے گی یا وہ کسی طرح گولی سے بچ بھی گئی تو باز اسے پکڑ لے گا، یعنی ہر صورت فاختہ کی موت ہی موت ہے۔ یوں لگتا ہے کہ اسے موت نے ہر طرف سے گھیر لیا ہے۔ ہاں، میرے اور آپ کے ذہن میں ایسے ہی خیالات آئیں گے، کیونکہ ہم اپنی عقل اور آنکھوں پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں۔ آنکھیں جیسے حالات دیکھتی ہیں، ہم ویسے ہی نتیجے نکال لیتے ہیں اور انہی نتیجوں پر یقین رکھتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم جلد مایوس ہو جاتے ہیں، خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ خیر چھوڑیے، اب آگے بڑھتے ہیں۔ اتنے میں کہیں سے ایک سانپ ظاہر ہوتا ہے۔ وہ شکاری کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہے اور اسے ڈس لیتا ہے۔ شکاری گرنے لگتا ہے اور اس کی بندوق کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے۔ گولی فاختہ کی بجائے باز کو جا لگتی ہے۔ باز مر جاتا ہے۔ سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے شکاری بھی مر جاتا ہے اور فاختہ بچ جاتی ہے۔ مارنے والے خود مر چکے ہیں اور وہ جسے ہر طرف موت ہی موت نظر آ رہی تھی اور جسے اپنے بچنے کی کوئی صورت نظر ہی نہیں آ رہی تھی، وہ بچ چکی ہے۔ وہ نہیں ہوتا جو وسائل چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا جیسے حالات ہوتے ہیں۔ وہ نہیں ہوتا جو آنکھیں دیکھتی ہیں، وہ نہیں ہوتا جو دماغ نتیجے نکالتا ہے، وہ بھی نہیں ہوتا جو ساری کائنات چاہتی ہے۔ ہوتا تو وہ ہے جو اکیلا رب العالمین چاہتا ہے۔ بس وہ جیسا کرنا چاہتا ہے ویسے اسباب پیدا کر دیا کرتا ہے، اور ہمارا دھیان اس ذات کی بجائے اسباب کی طرف چلا جاتا ہے، اور ہم سمجھ بیٹھتے ہیں کہ سانپ کی وجہ سے فاختہ بچ گئی۔ سانپ کو بھیجنے والے کی طرف تو ہمارا دھیان جاتا ہی نہیں۔ ناظرین، سامعین، اپنی عقل کی بجائے اس ذات پر یقین رکھیں جس کے ہاتھ میں
ساری کائنات کا کنٹرول ہے۔ والسلام۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوسروں کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ دوسروں کا بھلا اور ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ جزاک اللہ۔